آئیے چلتے ہیں افریقہ کے وسیع میدانوں میں، جہاں ہر دن بقا کی ایک نئی جنگ لے کر آتا ہے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس کی ہمت اور محبت کی کوئی مثال نہیں۔ ایک ایسی ماں جو اپنے بچوں کے لیے ایک ایسے دشمن سے ٹکرا گئی جو اس سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور تھا۔ اس بے رحم سرزمین پر پلک جھپکتے ہی زندگی اور موت کا کھیل بدل جاتا ہے، اور آج کی یہ کہانی ایک ایسے ہی لمحے کی ہے جہاں ایک چھوٹا سا موقع سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بھوکے شکاری سے، ایک ہائینا، اور اسے اس وقت صرف ایک ہی چیز چلا رہی ہے، اس کی شدید بے قابو بھوک۔ ذرا تصور کریں افریقہ کے مسائی مارا کا، جہاں سورج زمین کو جھلسا رہا ہے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں، جہاں ہر ایک کو اپنی بقا کی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ یہ ہائینا کوئی ایک دو دن سے نہیں بلکہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ بھوک نے اسے بے چین کر دیا ہے، اور یہی بے چینی اس کی حصوں کو اور بھی تیز کر دیتی ہے، جو اسے ایک زیادہ خطرناک شکاری بنا رہی ہے۔ دیکھیں، بھوک ہی اس کا سب سے بڑا استاد ہے۔ وہ اسے سکھاتی ہے کہ ہوا میں موجود ہر بو کا پیچھا کرے، اس کی ناک ہر مہک کا تجزیہ کرتی ہے، کیونکہ یہاں ہر خوشبو زندگی یا موت کا پیغام ہو سکتی ہے۔ لیکن اس شکاری کی نظروں سے بہت دور زمین کے نیچے ایک بالکل الگ ہی دنیا آباد تھی، ایک ایسی زندگی جو آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ سوچئے، اوپر کی اس بے رحم دنیا کے ٹھیک نیچے ایک چھپی ہوئی پناہ گاہ، ایک بل۔ یہ جگہ حفاظت اور سکون کی علامت ہے، جہاں ایک نئی زندگی نے ابھی ابھی قدم رکھا ہے۔ اور اس محفوظ بل کے اندر 3 ننھی منی جانیں ہیں۔ یہ صرف چند دن کے ہیں، کمزور، نابینا، اور اس بات سے بالکل انجان کہ باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے۔ ان کی پوری دنیا بس یہی ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اور اب یہ دونوں دنیایں ٹکرانے والی ہیں۔ بھوک سے بے حال ہائینا سیدھا اسی بل کی طرف پڑ رہا ہے، اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں کہ اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے۔ ہائینا کا حملہ کرنے کا طریقہ بہت سوچا سمجھا ہے۔ پہلے وہ کان لگا کر زمین کے نیچے سے آتی کسی بھی آہٹ کو سنتا ہے، پھر وہ راستہ بنانے کے لیے مٹی کو کھرچنا شروع کرتا ہے، اور آخر میں پوری طاقت سے بل کی دیوار توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو کسی بھی شکاری سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور وہ ہے ایک ماں کی ممتا۔ اسے خطرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اسے محسوس کر لیتی ہے۔ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کے بچے شدید خطرے میں ہیں۔ وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتی، بس پلٹتی ہے اور دوڑ پڑتی ہے۔ اس کی اس دوڑ میں ہمت بھی ہے اور بے بسی بھی، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، اپنے بچوں کو بچانا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اور یہیں سے اس کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں ہمت اور محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہ صرف 2 جانوروں کی لڑائی نہیں، بلکہ ایک ماں کے حوصلے کی داستان ہے۔ تو میدان میں کون کون ہے؟ ایک طرف ہے ہائینا کی بے پناہ طاقت اور کچل دینے والی جبڑے، اور دوسری طرف ایک ماں کا فولادی ارادہ اور حفاظت کا جنون۔ یہ بھوک اور محبت کے درمیان ایک جنگ ہے۔ وہ ذرا بھی نہیں ہچکچاتی، سیدھا جا کر ہائینا کے جبڑے پر حملہ کرتی ہے۔ ہائینا اسے اٹھا کر بے دردی سے پٹکتا ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتی۔ وہ اپنی حکمت عملی بدلتی ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، خطرے کو اپنے بچوں سے ہر حال میں دور رکھنا۔ ماں کے لگاتار حملوں نے ہائینا کو یہ احساس دلا دیا کہ یہ شکار اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اس کے لیے اب یہ درد برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ آج بھوک پر محبت بھاری پڑ گئی تھی۔ یہ لڑائی تو ختم ہوئی، لیکن ایک بہت بڑا سبق دے گئی۔ وہ یہ کہ اصل طاقت آخر ہوتی کیا ہے۔ تو ہائینا اپنے سے کئی گنا چھوٹے جانور سے ہار مان کر اپنے زخم چاٹتا ہوا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ماں فاتح بن کے کھڑی رہتی ہے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ہمت کا تعلق جسم کے سائز سے بالکل نہیں ہوتا۔ اور اس ایک لمحے نے یہ بات صاف کر دی کہ طاقت کا پیمانہ صرف جسم نہیں ہوتا، اصل طاقت تو کہیں اور چھپی ہوتی ہے۔ تو پھر اصل طاقت کیا ہے؟ وہ ہے حفاظت کرنے کا جذبہ، وہ ہمت جو ہر مشکل کے سامنے کھڑی ہو جائے، اور وہ سمجھداری جو کہتی ہے کہ کبھی ہار نہیں ماننی۔ کبھی کبھی سب سے بڑا ہتھیار جسمانی قوت نہیں، بلکہ ایک اٹوٹ ارادہ ہوتا ہے۔
اور یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، سب سے بڑی طاقت آخر ہے کیا؟ کیا وہ جسمانی قوت ہے یا پھر وہ جنون جو اپنوں کی حفاظت میں پیدا ہوتا ہے؟ افریقہ کے جنگل انہی کو یاد رکھتے ہیں جو آخری دم تک ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔